اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان اسٹڈیز میں آج ہم چیپٹر نمبر 3 کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ٹو نیشن آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹڈیز کے لحاظ سے ہم نے اپنا آغاز کیا تھا کہ پاکستان کس طرح سے معرض وجود میں آیا۔ یہ ایک پوری ہسٹری ہے جس کا آغاز جو ہے وہ اس زمانے سے ہوتا ہے جب یہاں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، اور پھر یہ سلسلہ منزل بمنزل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اسی میں ہم نے اپنے پہلے چیپٹر میں کنڈیشنز آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے سر سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ کو ڈسکس میں لیا، اور فردر مور آج ہم جو ہے ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان پر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دو قومی نظریہ وہ نظریہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں اپنے وجود کے بقا کے لیے برسر پیکار تھیں، اور یہ دو قومیں آف کورس آپ جانتے ہیں ہندو اور مسلمان قوم، جو کہ تقریباً کوئی 1000 سال سے دونوں مل کے رہا کرتی تھیں یہ قومیں، لیکن چونکہ ان میں زبان، ادب، معاشرت، مذہب، معاملات، ان تمام میں چونکہ باہمی فرق پایا جاتا تھا، لہٰذا یہ کبھی بھی ایک قوم میں تبدیل نہ ہو سکیں۔ لہٰذا قومیت کا یہی فرق جو ہے دو قومی نظریے کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، ہمیں لفظ ٹو نیشن آئیڈیالوجی میں سے آئیڈیالوجی کو بھی تھوڑا سا اس کی وضاحت جو ہے ہمیں کرنی ہے کہ لفظ آئیڈیالوجی خود کیا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، لفظ آئیڈیالوجی جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ فرینچ لینگویج ہے۔ تو فرینچ زبان کا یہ لفظ آئیڈیالوجی اٹ ہیز ٹو کمپوننٹس۔ فرسٹ ون از این آئیڈیا وچ مینس کانسیپٹ اور اسپیسیفک اوپینین، اینڈ دا لوگس اور لوجی از کالڈ اسٹڈی، یعنی کسی خیال کا منظم مطالعہ جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے یا آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی اچانک میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ بھائی فلاں سیاسی مسئلے پر اپنا رائے دیجئے، اظہار خیال کیجئے، تو اچانک آپ جو رائے دیں گے وہ ایک آتھینٹک رائے شاید نہ ہو، لیکن وہی رائے اگر میں آپ سے 5-7 منٹ کے بعد مانگوں کہ بیٹا اس پر ذرا کمنٹ کر دیں، تو بہت سوچ بچار کے بعد پھر آپ اپنے لفظوں کا انتخاب کر کے جو بات پیش کریں گے، دیٹ وڈ بی کالڈ یور آئیڈیا اینڈ یور اوپینین اینڈ یور آئیڈیالوجی۔ وہ آپ کا نظریہ ہوگا، چونکہ وہ آپ مکمل سوچ بچار کے بعد اس کو فارورڈ کریں گے کہ میں اس میں ایک ایک لفظ کا کیا ہے ذمہ دار ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بیک اپ کے لیے میں مکمل طور پہ تیار ہوں۔ لہٰذا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ ایک ایسی منظم سوچ کا نام ہے، ایک آرگنائز اور پیٹرن تھاٹ کا نام ہے جو آپ کے کسی خیال کی وضاحت کرتی ہے، اور وہ تمام معاملات جو اس نظریے سے وابستہ ہیں وہ آپ کے عمل سے بھی کیا ہوتے ہیں، ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نظریہ اسلام ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کے طور طریقوں کے اور بتائے ہوئے تعلیمات کے عین مطابق بسر کرنی چاہیے، تو یہ ایک باقاعدہ کیا ہے کہنا چاہیے سینس آف آئیڈیالوجی ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا، دو انداز میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ A well defined, organized and pattern thought of an individual or a class of a society is termed as an ideology۔ تو نظریہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک بہترین طے شدہ منظم خیالات کی شکل کو، جو کہ افراد میں سے کسی ایک مخصوص شخص کی بھی ہو سکتی ہے اور جملہ افراد کی بھی ہو سکے، ایک معاشرے کے طرز عمل کو بھی ظاہر کرے، مشترکہ طرز عمل کو ظاہر کرے، دیٹ از کالڈ این آئیڈیالوجی۔ فردر مور یو کین understand by these further lines a collection of beliefs, values, customs, aims, tradition, rituals which are common to all members of a society, and it is also expressed in the lives of all the members is called ideology۔ دوسری جانب جو نقطہ نظر ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایسے تمام عقائد، معاملات، مقاصد، حالات، طرز زندگی، معاشرت، رسوم و رواج جو کہ کسی خاص
طبقے یا کسی خاص معاشرے کے اندر پائے جانے والے حقائق کی صحیح وضاحت کرتا ہو اور وہ چیزیں لوگوں کے انڈیویجول کیپیسٹی سے بھی ظاہر ہوتی ہوں، ان تمام کا مجموعہ ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسکس ہیں کس کی؟ آئیڈیالوجی کی۔ یو may have the short question define ideology and what do you know ideology۔ تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے بریف کر دیا۔ تو فردر مور آگے بڑھتے ہیں۔ ٹو نیشن آئیڈیالوجی، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اور یہ آپ نے اپنی ابتدائی یا انیشل کلاسز میں بھی پڑھا کہ ٹو نیشن آئیڈیالوجی بیسیکلی یہ بات واضح کرتا ہے کہ ہندوستان میں دو قومیں جو ہیں وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑتی رہیں اور لڑتی آ رہی تھیں، جن میں ایک مسلمان قوم تھی اور ایک ہندو قوم تھی۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ یہ قومیں ہزاروں سال سے ایک سال رہنے کے باوجود بھی ایک رنگ میں تبدیل نہ ہو سکیں، ایک جگہ یونائٹ نہ ہو سکیں۔ تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ صرف گیدر ہو جانا ہی کافی نہیں ہو جاتا، ہم اس کو ایک قوم قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے دینی معاملات، معاشرتی معاملات، سیاسی معاملات، ادب، ثقافت، زبان، لباس، طرز عمل، رسوم و رواج، ان سب کا بھی یک رنگ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، ایک کلر میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریالٹی ہے کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز ان آل ریسپیکٹ۔ They have different religion, rituals, customs, aims, traditions, religious preaching, style of prayers, different things. So, two-nation ideology, we can say it as explains that Muslims and Hindus are two different nations in all respect. قومیت کی ہر تعریف کے لحاظ سے مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ کیا ہیں؟ قومیتیں ہیں، اور یہ قومیں اپنے وجود کے لیے ایک عرصے سے ہندوستان میں رہیں، لیکن نمایاں طور پر یہی دو قومیں اپنے فرق کو سمیٹ نہ سکیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ دو قومیں کبھی بھی ایک جگہ مل کر شاید نہ رہ سکیں۔ تو جناب اس نظریے کے بانی جو قرار دیے جاتے ہیں، دا فرسٹ کریٹر اور نریٹر آف دس پرٹیکولر آئیڈیالوجی واز سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ ایک اور بات بھی لے سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ تو شاید ہادی برحق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں نظر آتا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ آپ نے واضح طور پہ اسلام کے پیغام کو ایک یونیورسل میسج کے طور پہ دیا تھا کہ یہ ایک ایسا دین ہے جو تمام مذاہب سے بلند تر اور برتر ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہذا مسلمان کی اپنی ایک شناخت ہے، طرز زندگی ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام نے اس کو بتایا ہے، اور یہی فرق منزل بہ منزل جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن سر سید احمد خان پولیٹیکلی اس کو صحیح طور پہ بیان کرنے میں کامیاب ہوئے، لہٰذا تاریخ انہیں اس کا فرسٹ کریٹر قرار دیتی بھی نظر آتی ہے۔ اور مزید یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس پر ایک سوال آ جائے، ڈسکس دا امپورٹنس آف ٹو نیشن آئیڈیالوجی، کہ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ بھی آپ نے اپنے نوٹ سے پڑھنا ہے تاکہ آپ بہتر تیاری کر سکیں اور اس ٹاپک پر اچھے مارکس لے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔